ایک صحابی کا نام آتا ہے جو قریشی نہیں ہے، جو دوسرے قبیلے سے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ آپ اگر اس کا نام ابو ذر غفاری پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ غفار اللہ کی صفت ہے۔ ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بڑے عجیب صحابی ہے، بڑے عجیب صحابی ہے۔ تمام صحابہ میں اس صحابی کا مقام الگ ہے، الگ ہے۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار تھے اور بت پرستی سے بہت دور تھے، اور یہ اس طرح کی عبادت کرتے تھے کہ جیسا کہ اللہ کو یہ جانتے ہو، اور جیسا کہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس طرح کی یہ عبادات بھی کچھ نہ کچھ، چونکہ اس وقت تک نبی تو کوئی نہیں آیا تھا، تو اپنے طور سے کچھ نہ کچھ یہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کو کسی نے خبر دی کہ مکہ میں اس طرح کے ایک نبی آیا ہے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو، چونکہ مکہ سے دور رہتے تھے، اپنے بھائی کو انہوں نے انیس کو انہوں نے مکہ بھیجا۔ بھائی مکہ آئے، انہوں نے حالات کی خبر گیری کی، تو لوگوں کے حالات سے پتہ چلا کہ وہ جو نبوت کا اقرار کرنے والا ہے بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہے، اور یہاں اگر لوگوں کو علم ہو تو لوگ جو ہے وہ اس بندے کو بھی نہیں چھوڑتے جو اس بندے پر ایمان لے آئے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، واپس آ کر اپنے بھائی کو خبر دے دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا تم یہیں رکو، ابھی میں جاتا ہوں اور میں خود وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤں گا۔ یہ آئے، اور یہ چونکہ بیت اللہ تو آتے تھے باہر سے لوگ، تو یہ بیت اللہ کے ارد گرد اسی طرح صبح سے شام تک بیٹھے۔ جب رات ہونے لگی تو انہیں اس دن کوئی معلومات نہ ہوئی، نہ انہیں علم ہوا کہ کس نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب رات ہونے لگی تو ایک شخص آیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے آپ مسافر ہو۔ اس زمانے میں تو چونکہ یہ ہوتا تھا، مسافروں کو اپنے گھر لے آتے تھے، تو آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے مہمان ہیں اور آپ رات گزاریے، صبح پھر آ جائیے جس کام کے لیے آپ آئے ہیں۔ یہ جو شخص آیا، اس شخص نے ان سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ انہوں نے کچھ کہا میں کیوں آیا ہوں، ظاہر خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا۔ تو چنانچہ یہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور اچھی مہمان نوازی کی، اور صبح کے وقت یہ ابو ذر غفاری دوبارہ آئے۔ رات تک اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن اس دن بھی دوسرے دن بھی خاطر خواہ کوئی ان کو معلومات نہ ملی۔ تو یہ شخص دوبارہ شام میں آیا اور ان سے کہا کہ لگتا ہے آپ کا کام نہیں ہوا، آپ آج بھی چلیے میرے گھر۔ اس دن بھی دوبارہ ان کی مہمان نوازی کی۔ یہ تیسرے دن بھی اسی طرح بیٹھے رہے، تو رات کو وہی شخص دوبارہ آیا اور کہا آپ میرے گھر چلیے۔ کھانا کھایا تو اس شخص نے آج ان سے سوال کیا، کہا اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہو تو مجھے بتائیے آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، اگر آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہیں تو بتائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتا دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے۔ یہ جو شخص تھا جو ان کو لے جا رہا تھا، یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا آپ پریشان مت ہو، آپ اچھی جگہ پہ آئے ہیں، اور کل میں آپ کو ان کے مقام پہ لے جاؤں گا، اور ہم اس طرح چلیں گے۔ یہ آپ اسلام کے شروع کے حالات کو ذرا دیکھیے، کہ اس طرح چلیں گے کہ میں آگے ہوں گا اور آپ پیچھے ہوں گے، اور اگر کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کروں گا کہ گویا کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں۔ ہم اس طرح چلتے چلتے حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ چنانچہ اگلے دن اسی طرح چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے اسی طرح دعوت دی، اور اس صحابی نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ حضور نے ان سے کہا کہ آپ ابھی اپنے قبیلے جائیے اور اس بات کو ابھی اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیے تاکہ لوگوں کو فی الوقت علم نہ ہو۔ لیکن یہ صحابی بڑے عجیب تھے، کہنے لگے نہیں، مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں اس نعمت کو سارے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آئے
اور مکہ میں ایک اونچی جگہ پہ چڑھے اور چڑھتے ہوئے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور مارتے رہے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ وہ آئے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان گئے کہ ہمارے تجارتی راستے میں یہ ان کا قافلہ آتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ قبیلہ غفار کے ہیں اور آپ نے اگر ان کو جان سے مار دیا تو ہمارا راستہ بند ہو جائے گا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کی جان بچائی اور اس کے بعد کچھ کھلایا پلایا۔ یہ صحابی بڑے عجیب تھے، اگلے دن دوبارہ انہوں نے اس طرح صدا لگائی، دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دوبارہ ان کی اسی طرح پھر پٹائی ہوئی۔ اور اس کے بعد دوبارہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی جان بچائی۔ اس کے بعد یہ پھر اپنے قبیلے تشریف لے گئے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے جاتے وقت 2 باتوں کی نصیحت کی اور یہ صحابی ان 2 باتوں پر آخر تک قائم رہے۔ اس صحابی کی موت کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اور یہ صحابی باقی تمام صحابہ سے الگ تھے۔ اگر کہیں کھانا اگر کسی نے جمع کیا ہوتا اگلے دن کے لیے تو یہ کہتے ہیں آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اگلے دن اللہ آپ کو کھلائے گا؟ یہ اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ آپ کو اللہ پہ کوئی توکل نہیں ہے، آپ نے کھانا اگلے دن کے لیے رکھا ہے؟ اللہ جو اتنی مخلوقات کو کھلاتا ہے تو اللہ اگلے دن بھی تمہیں کھلائے گا، تو تمہیں اللہ پہ اتنا توکل نہیں ہے؟ یعنی اس صحابی کا یہ ذہن تھا۔ یہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے 2 باتوں کی نصیحت کی۔ پہلی بات حضور نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پہ پریشان مت ہونا۔ اللہ کے معاملے میں کسی کے ملامت کے بارے میں پریشان مت ہونا، وہ کرتے رہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت مت کرنا اللہ کے معاملے میں۔ اور دوسری بات فرمائے قل الحق ولو کان مرا، ہمیشہ سچی بات کیا کرو اگرچہ کڑوی لگے، ہمیشہ۔ اور یہ اس پہ قائم رہے آخر تک یہ قائم رہے، ہمیشہ سچی بات کیا کرتے تھے اگرچہ سامنے والے کو جو ہے وہ کڑوی لگتی، لیکن اس پر یہ آخر تک قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا یہ آسمان جن چیزوں پر تلا ہوا ہے، یہ زمین جن چیزوں پر تلی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں میں افضل ترین شخص ہے وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نبی علیہ